جی پارٹ 2 ہے آج ایوب جو جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، جس گائے بھینس بکری نصف یا اس سے زیادہ زبان کٹی ہو اس کی قربانی جائز نہیں، نصف سے کم مقدار میں ہوئی ہو تو جائز ہے، تھوڑی کٹی ہو تو جائز ہے، لیکن وہ چارہ آسانی کے ساتھ کھا سکتی ہو تو جائز ہے، لیکن احتیاط ہے کہ اس میں نہ ہی کیا جائے تو زیادہ بھی۔ جس جانور کے دانت پیدائشی طور پر نہ ہو، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے، پہلے پیدائشی طور پہ بات کی تھی نا کہ اس کا ظاہر جو ہے نا سینگ آئے کوئی نہیں، یا آئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے آئے ہیں تو ان کی قربانی کی گنجائش ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ دانت کی ہو رہی ہے کہ پیدائشی طور پر جس کے دانت ہی نہیں نکلے عمر اس کی پوری ہوگی تو یہ عیب جو ہے نا ظاہر ہے ایسا کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتے، دانتوں کے بغیر کوئی بندہ کھانا کھا سکتا ہے؟ سخت پینے والا جو غذا ہے وہ تو بندہ پی لیتا ہے، لیکن جو غذا کھا کر چبا کر استعمال کی جاتی ہے وہ یہ جانور بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا ایسا جانور جس کے دانت عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی بھی مجبوری اس کے دانت گھس گئے ہوں تو گھس جانے کی وجہ سے ان کے قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بات اور دوسرا مثال ہے کہ سوال ہے اگر تھوڑے دانت گھسے ہوں باقی چارہ وغیرہ وہ آسانی سے کھا لیتے ہوں تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اچھا جی، خنثی جانور پنجابی میں جس کو خسرا کہتے ہیں، خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامت پائی جائے، اس کا گوشت کیونکہ عام طور پر گلتا نہیں ہے تو اس لیے اس کی قربانی کو علماء نے جائز قرار نہیں دیا۔ جو نر جانور زیادہ عمر کی وجہ سے جفتی پر قادر نہ ہو یا مادہ جانور زیادہ عمر کی وجہ سے بچے جننے سے عاجز ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک نر جانور ہے اس کی وہ قادر نہیں ہے کہ کسی مادہ جانور کو بچہ جننے کے قابل بنا سکے، یا مادہ جانور میں وہ اتنی عمر ہوگی ہے کہ بچہ جننے پر وہ قادر نہیں ہے لیکن بالکل صحت میں بظاہر ٹھیک ہے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ بانجھ پن بھی ہو نا کسی جانور میں بانجھ پن تو یہ چھپی ہوئی ہے بیماری اس میں، اس لیے اس میں جائز ہے قربانی کرنا۔ اور یہ کچھ کلپ لے کر نا اس کو بڑا مذاق بناتے ہیں، دیکھو مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، تو یہ آپ امداد الفتاوی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، امداد الفتاوی کتاب کا نام ہے، دے سکتے ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں جائز لکھی ہیں۔ مسئلہ نمبر 21ویں پرچی ہو تو 21واں ہوگا۔ جس نر جانور کا عضو تناسل کٹا ہو، جی ہاں، اس وجہ سے وہ جماع پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لِأَنَّهُ كَالْخَصِّ، یہ اس لیے جائز ہے کہ جیسے خصی جانور کی قربانی تو جائز ہے خصی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خصی جانور بھی وہ قادر نہیں ہوتا نا جفتی کے، مطلب جماع پر قادر نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کی بھی قربانی
جائز ہے جس کا وہ عضو تناسل کٹ چکا ہو۔ اگلا مسئلہ جلالہ جانور جس کی عادت اس حد تک نجاست اور گندگی کھانے کی ہو کہ اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ بعض جانور گندگی کھانے لگ جاتے ہیں، مالک جو ہے نا وہ چارہ نہیں ڈالتا اور بیچارے پھر ادھر ادھر سے کوئی بھی چیز ملے تو جانور کھا لیتے ہیں، گندگی کھا لیتے ہیں، گند لگا ہوا ہو کسی چارے پر وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کرنے سے ان جانوروں کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جاتی، تو ان کی قربانی ایک طرح سے جائز ہے کہ چند دن اس کو باندھ کے رکھا جائے مکمل طور پر اور اسے صاف ستھرا گھاس کھلایا جائے تاکہ اس کے گوشت سے وہ گندگی ختم ہو جائے۔ جب بدبو ختم ہو جائے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ اس طرح لاغر یا وہ بدبو والی چیزیں کھاتے ہوئے اگر اس کے جسم سے بدبو آنے لگ جائے اس کے گوشت سے تو پھر جائز ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مرغی کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ جو مرغیاں عام طور پہ بڑے، جیسے ہی کوئی مہمان آیا گھر میں فوراً پکڑی اور اس کو ذبح کیا اور چلو جی مہمان کے آ گئے، مہمان بھی بڑی مشکل سے وہ بیچارہ 2-4 لقمے لیتا ہے، لذت نہیں، مزہ نہیں آتا۔ تو یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ جو مثال ہے نا ایک بنی ہوئی کہ گھر کی مرغی دال برابر، یہ کیوں بنا کہ یہ مسئلہ نہیں جانتے اکثر لوگ کہ گندگی مرغیاں کھاتی ہیں، کیڑے کھاتی ہیں، نالیوں میں پھرتی رہتی ہیں، تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا تو وہ اس طرح کی چیزیں جب کھا کھا کر نا ان کے گوشت میں تو ہو جاتی بدبو پیدا، تو پھر اسی طرح ہی انہیں پکڑنے کے بعد اور ذبح کیا اور کھا گیا، تو کہاں دال بھی اس جیسی نہیں ہوتی، وہ زیادہ مزے کی ہوتی۔ اس لیے جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پھرنے والی مرغی جو محلے میں پھرتی رہتی ہے شام کو گھر آ جائے تو ایسی مرغی کو 2 دن یا کم سے کم 24 گھنٹے باندھ کے رکھیں اور اس کو کھلائیں پلائیں، پھر اس کو ذبح کریں۔ اس لیے ایک شریعت نے ایک اور بات بھی، مہمان آئے نا اس کو چاہیے کہ بتا کے آئے۔ تو میزبان اگر بہت زیادہ قدردان ہے نا مہمان کا تو وہ پہلے سے ہی مرغی باندھ کے رکھے تاکہ اس کے گوشت سے بدبو ختم ہو جائے۔ بہرحال اگر نر اور مادہ جانور دونوں قیمت میں برابر ہوں تو نر کے مقابلے میں مادہ جانور کی قربانی افضل ہے، کیونکہ مادہ کا گوشت نر کے مقابلے میں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ورنہ جس کی قیمت زیادہ ہو اس کی قربانی افضل ہوگی۔ جانور خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ ایسا عیب دار ہے کہ اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی، یا خریدا صحیح تھا مگر ذبح کرنے کے لیے لانے سے پہلے وہ عیب دار ہو گیا جو قربانی کے لیے مانع ہے۔ مالدار پر پھر جب اس طرح کے عیب ظاہر ہو جائے نا تو مالدار پر تو پھر قربانی واجب ہے، ضروری ہے، اور غریب کے لیے تبدیل کرنا ضروری نہیں، اسی جانور کو ہی وہ ذبح کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ یہ پیچھے بات آئی کہ خریدنے کے بعد پتہ چلا وہ کچھ اور تھا۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ میں ایک بہت ہی ہمارے محترم عزیز وہ عبدالرشید صاحب ہیں، وہ بڑے ایک بار آئے اور صبح کو میرے ساتھ بڑا مذاق میں غصے ہونے لگ گئے۔ اور تمہارے شہر کے بندے سے ہم منڈی پہ گئے اور تمہارے شہر منچر آباد کے بندے سے ہم بکرا خرید کر لائے۔ میں نے کہا پھر اس میں غصے ہونے والی کیا بات ہے؟ کہتے صوفی صاحب
وہ جب ہم لائے تھے تو بکرا تھا، صبح اٹھ کے دیکھا تو بکری بنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے تھا انہوں نے تھن کو پکڑا اور اوپر اٹھا کر اوپر ٹیپ اس کے اوپر لپیٹی ہوئی، تو تھن نیچے سے اٹھا کر اس کی جو ہوتی ہے نا نپلیں وغیرہ وہ اوپر اٹھا کر، تو وہ اگر ٹیپ لپیٹ دی جائے تو بکرے کی طرح ہی لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ دیکھو تمہارے منچرا وادیوں کا حال۔ تو بہرحال اللہ پاک سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دھوکے سے بچائے۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے عبدالرشید صاحب، اور اللہ حیات ہے ابھی تک، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں دے، صحت عافیت دے۔ اللہ ہمارے سارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔